آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار ظاہری مفہوم اور مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین یعنی مکۃ المکرمہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت اور شکل پر پیدا کیا، یعنی ہم نے انسان کو جوانی عطا کی۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جب کوئی اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا تو پھر ہم نے اس کو بڑھاپے کے عمیق غار کے اندر گڑھے میں دھکیل دیا۔ ایک مقام پر اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم، ہم نے انسان کو جوانی عطا کی۔ ایک مقام پر اس کا قول یوں بیان کیا گیا ہے تین سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب ہے، طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے، اور بلد امین سے مراد مولائے کائنات سیدنا علی ہے۔ چار قسمیں اٹھائی گئی ہے، اور چار قسمیں اٹھانے کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ انسان جوانی میں جتنا خوبصورت لگتا ہے پوری عمر میں اتنا خوبصورت کبھی نہیں لگتا، اسی لیے رشتوں کا انتخاب بھی جوانی میں ہوتا ہے۔ اگر بچپنے میں رشتوں کا انتخاب ہو تو خوبصورت بچوں کی بھی ناک بہتی ہے، خوبصورت بچوں کی آنکھوں میں بھی جو ہے وہ کیچڑ نظر آتا ہے، تو اسی لیے رشتوں کا انتخاب اکثر زیادہ تر جوانی میں ہوتا ہے۔ محبتیں ایک دوسرے کو اپنی طرف بشکل کشش اگر کھینچتی ہے تو وہ بھی جوانی کی عمر ہے۔ اسی طریقے سے انسان بہکتا بھی جوانی میں ہے، انسان سنورتا بھی جوانی میں ہے، انسان کثرت گناہ بھی جوانی میں کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ نیکیوں کا اس کو چانس بھی جوانی میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جوانی ہی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں، اور جس نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ سب لوگ جوان تھے۔ بیت المقدس کا فاتح جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا وہ جوان تھے۔ اسی طریقے سے بدر کے جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر، احد میں جتنے فاتحین تھے وہ سب کے سب جوان تھے۔ 10 کلومیٹر تک خندق کھودنے والے اسلام کے نام پر، اللہ اکبر، جو مدینہ منورہ میں خندق کھود رہے تھے ان کے قائد سے لے کر ان کے مقتدی تک سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب احد کے میدان میں حضور علیہ السلام پہ آنے والے تیروں کو میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی، ابھی میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت پر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیا تھا، اور اسی وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا فداک امی و ابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تیر چلاتا جا تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے، تیر چلاتا جا تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا تیر انداز تھا کہ اللہ نبیوں کا امام تیر اٹھا کر کے دے رہا ہے، اور سعد ابن ابی وقاص تیر چلاتے جا رہے ہیں۔ یہ عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی۔ اللہ اکبر، بدر کے میدان میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عمر مبارک صرف 21 یا 22 سال کی تھی۔ آپ اندازہ تو فرمائیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت وصال فرمایا مولائے کائنات کی عمر اس وقت 28 یا 29 سال کی تھی، اور وہ تو ایسے جوان تھے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جب خیبر کا دروازہ اکھیڑا ہے، وہ دروازہ جب آپ نے اکھیڑ کر پھینک دیا ہے 70 لوگ مل کے اٹھاتے تھے تو بھی وہ دروازہ نہ اٹھتا تھا، اور وہ ایسے جوان تھے کہ ان کی جوانی کے متعلق حضور کی حدیث ہے
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ یہ سب جوان لوگ تھے جتنے انقلابی تھے۔ صدیق اکبر جوان ہے، فاروق اعظم جوان ہے، عثمان ذو النورین جوان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو یمن کا قاضی بنایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، آپ کی عمر کتنی تھی؟ اللہ اکبر، ابھی جوانی کی منزلوں میں آپ نے قدم رکھا تھا اور یمن کے قاضی بنا دیے گئے تھے۔ آپ کا وصال ہوا ہے 32-35 سال کی عمر میں، اور یمن کے قاضی بنے تھے تو اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی؟ غرض کہ جس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، جوانی۔ اسی لیے اسلام میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے، جوانی پر کثرت سے احادیث ملتی ہے۔